اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گوشۂ کمال نشست نمبر 177 یعنی 177۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شراب کی پارٹی اور پولیس کا موقف۔ میں 1993 میں لائنز ایریا سے منتقل ہوا تھا گلستان جوہر میں، اور اس میں بڑی مہربانی ہمارے ڈاکٹر محسن صاحب کی اور بڑا کرم ان کی بیگم شہناز محسن کا۔ ان کی وجہ سے یا ان کے کہنے پر، ان کی ترغیب پر اور ان کے بلکہ وسائل مہیا کرنے پر میں گلستان جوہر کے ایک 5 کمروں کے فلیٹ میں منتقل ہوا تھا۔ اس وقت سے اب تک مجموعی طور پر میں نے دیکھا کہ گلستان جوہر کا ماحول اچھا ہے، یہاں لوگ جو ہیں پرامن ہیں، مہذب ہیں اور ایک دوسرے کا خیال کرنے والے اور شریفانہ ماحول میں، اور زیادہ تر لوگ تو اپنے کام سے کام رکھنے والے ہیں۔ تو اس طرح یہاں ہنگامہ، فساد، گڑبڑ وغیرہ عام طور سے نہیں دیکھا جاتا۔ آج کے اخبار میں نے جو خبر پڑھی تو مجھے ذرا دکھ ہوا کہ جوہر موڑ سے جوہر چورنگی کی طرف آتے ہوئے الٹے ہاتھ پر فوراً ہی چند قدم کے فاصلے پر ایک بڑی سوسائٹی ہے، لطیفی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی۔ اس میں عام طور پر 800 گز کے پلاٹ ہیں جن پر بڑے بڑے بنگلے تعمیر کیے ہیں۔ بعض لوگوں نے تقسیم کر کے اور 400 گز کے پلاٹ کر دیے ہیں، لیکن وہ بہت کم تعداد میں، تو بڑے لوگ زیادہ رہتے ہیں، اس لیے کہ 800 گز کے پلاٹ پر کون رہ سکتا ہے۔ تو ان بڑے لوگوں کے معاملات پاکستان میں اکثر گڑبڑ رہے ہیں۔ بڑے لوگوں کی اکثریت میں خرابیاں زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن بہرحال ان میں بھی بہت شریف، اچھے، مہذب، بااخلاق لوگ ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سے بہت قرب رکھنے والے لوگ بھی ان میں پائے جاتے ہیں۔ تو خیر، آج کے اخبار میں نے جب خبر پڑھی کہ گلستان جوہر کی لطیفی کوآپریٹو سوسائٹی میں رات کے وقت ایک پارٹی ہوئی، تو اور قوالی کے نام پر یہ شراب کی پارٹی تھی۔ ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی قوالی بھی کرا دی انہوں نے، لیکن دراصل یہ شراب کی پارٹی تھی، اور اس میں نوکر شاہی کے یعنی بیوروکریٹ جنہیں کہتے ہیں، بڑے افسروں کے اور بڑے حکام کے بچے، جنہیں انڈے بچے کہنا چاہیے، وہ انہوں نے ہلڑ بازی کی، بہت ادھم مچایا، شراب پی کے بہت زیادہ خرابیاں پیدا کیں، یہاں تک کہ مکین، وہاں کے جو شریف اور اچھے مکین ہیں، انہوں نے تنگ آ کر پھر 15 یا 15 نمبر کا جو پولیس کا مددگار فون نمبر ہے مدد طلب کرنے کا، وہاں فون کر کے اور پولیس کو اطلاع دی۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں پولیس کی پارٹی وہاں پہنچ گئی، اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی نوجوان ہلڑ بازی کر رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں اور شور شرابہ بھی کر رہے ہیں۔ تو پولیس جب پہنچی ہے وہاں، تو اس وقت بھی ہو رہا تھا یہ، تو نوجوان تھے، وہ تو بدمست شراب کے نشے میں اور ویسے اقتدار اور پیسے کے نشے میں بھی ہوں گے وہ، تو انہوں نے پولیس کے ساتھ بدتمیزی کی، تلخ کلامی کی، یہاں تک کہ ہاتھا پائی بھی کی۔ ہماری پولیس جو ہے ماشاءاللہ، ویسے شریفوں کے ساتھ تو اس کا سلوک سب کو پتہ ہے، لیکن ان کے ساتھ کچھ زیادہ اس نے کارروائی فوری نہیں کی، بلکہ مار بھی کھائی ہوگی، ان کی گالیاں بھی سنی ہوں گی، اور اس کے بعد مجبوراً چند شرابی نوجوانوں کو پکڑ کر لے گئی۔ شارع فیصل کا جو تھانہ ہے وہاں لے گئی، وہاں لے جا کے تھوڑی دیر گفتگو کی ہوگی یا بند رکھا ہوگا ان کو، بلکہ پوچھا بھی ہوگا کہ سر آپ تو فلاں بڑے آدمی کے بیٹے ہیں، تو بتائیے ہم آپ کی کیا خدمت۔ یہ میں خیالی بات کر رہا ہوں، لیکن عملاً یہ ہوتا ہے۔ بڑے لوگوں کے بچے اگر گرفتار ہوں، سر آپ کے لیے چائے پانی منگواؤں، کچھ کھانے کے لیے منگواؤں، وہ بڑے اچھے برگر ملتا ہے وہ منگواؤں، تو مطلب خوشامد میں لگے رہتے ہیں ان کی۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جیسے ہی یہ پولیس پارٹی تھوڑی بہت ان سے گفت و شنید کر چکی، اس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ پولیس جو ہے کسی بھی شریف آدمی کو کبھی بھی آسانی سے رہا نہیں کرے گی۔ اب یا تو غنڈے بدماش ہوں گے، ان کو کر دے گی، یا 2 پہلو ہو سکتے ہیں ان کی رہائی کے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑے لوگوں کی اولاد 800 گز کے مکانوں، پلاٹس پر بنے ہوئے مکان ہیں یا بنگلوں میں کون چھوٹا آدمی رہ سکتا ہے، آپ اندازہ کر لیں۔
میں خود 40 گز 45 گز کے مکان میں رہ کر آیا ہوں لائنز ایریا میں. ہم تو غریب لوگ ہیں, 40 اور 80 گز کا اگر مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. اب ایک فلیٹ میں رہ رہے ہیں تو کہنے کو 4-5 کمروں کا فلیٹ ہے, لیکن بہرحال فلیٹ ہے, وہ مکان تو ہے نہیں, اس میں نہ چھت اپنی ہے نہ زمین اپنی ہے, سب کچھ دوسروں کا, بس رہنے کا حق حاصل ہے اس لیے کہ لاکھوں روپے ہم نے خرچ کیے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑے لوگوں کے بچے اگر بڑے لوگوں کے ہی ہو سکتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں, تو انہوں نے دھمکیاں بھی دی ہوں گی, گالیاں بھی دی ہوں گی وہاں تھانے میں بھی, کہ تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے اور تمہیں ڈیموٹ کرا دیں گے, تمہیں کہیں اور تبادلہ کرا دیں گے, مطلب اس طرح کی دھمکیوں سے بھی مرعوب ہوئے ہوں گے وہ. اور دوسری بات جو میرا اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے فون بھی کروائے اپنے بڑوں سے, والدین سے, کسی سے بھی. اور دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عام طور سے پولیس کا جو معمول ہے کہ وہ پیسے لیے بغیر نہیں کام کرتی. ہو سکتا ہے کچھ لین دین بھی کر لیا ہو, کہیں بڑے پن کی وجہ سے رعایت بھی کی ہو, لیکن اچھے خاصی کمائی کر کے اور ان کو صبح ہونے سے پہلے چھوڑ دیا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی غریب آدمی اگر بھوک کا مارا کہیں سے روٹی چرا کر کھا لے وہ, تو بعض اوقات تو ہمارے ملک کا ماحول ایسا ہے, قانون کا بھی, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات تو مرتے دم تک وہ شخص جیل میں رہتا ہے, کوئی اس کا والی وارث نہیں ہوتا, کوئی اس کا مقدمہ لڑنے والا نہیں ہوتا, گھر والے بھی ظاہر ہے کہاں بیچارے دھکے کھاتے پھریں گے. تو کئی واقعات ایسے آتے ہیں اخبارات میں کہ ایک شخص بہت معمولی سے جرم میں گرفتار ہوا اور ساری زندگی اس نے جیل میں گزار دی, کوئی اس کو رہا کرانے والا, اس کی ضمانت کرانے والا نہیں پہنچتا. اور امیر آدمی کا بچہ شراب کے نشے میں دھت پولیس کو گالیاں بھی دے, محلے والوں کو تنگ بھی کرے, اور اس کو پولیس گرفتار کر کے لے جائے تو خود پولیس کو دھمکیاں ملیں, اس کو برا بھلا کہا جائے, گالیاں دی جائیں, اور اس کے بعد وہ ان بچوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے پولیس. تو اب یہ فرق جو ہے ہمارا, یہ اس معاشرے میں ہے کہ جس معاشرے کو 3-3.25 سال پہلے مدینہ جیسا فلاحی معاشرہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا تھا. 3.25 سال ہو گئے, اور یہ کل کی بات ہے کہ شراب کے نشے میں دھت نوجوانوں نے بدتمیزی کی اور بےہودگی کی محلے میں. 3.25 سال میں کہاں کا مدینہ اور کیسا معاشرہ انہیں. اچھا, پھر اس میں ایک دلچسپ پہلو میں بتاتے ہوئے مجھے افسوس بھی ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ ان کون سے حکمرانوں سے امید کی جائے کہ جو شراب کو بند کریں, چرس کو بند کریں اور نشہ اور گولیوں کو بند کریں, اس لیے کہ بڑے لوگوں میں یہ ساری برائیاں موجود ہیں, وہ خود اس کے عادی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ گولی یا ٹیکے کے نتیجے میں حوریں بھی نظر آتی ہے ہمارے لوگوں کو, اور انہیں جنت بھی نظر آتی ہے. تو ان لوگوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ نوجوانوں کی اصلاح کریں گے, پولیس کی اصلاح کریں گے, معاشرے کی اصلاح کریں گے. دعویٰ کرتے ہیں کہ مدینہ جیسا معاشرہ قائم کریں. کون سا مدینہ, کہاں کا مدینہ؟ اپنے پاکستان یا مغربی ملک کے کسی چھوٹے سے علاقے جیسا بھی معاشرہ قائم کر دیں تو بڑی بات ہوگی. جب اپنا خود حال یہ ہو, نیت بھی نہ ہو, تو ایسے لوگ کبھی نہیں کر سکتے. اب تھوڑے سے دن رہ گئے, پتہ نہیں دوبارہ یہ مسلط ہوتے ہیں, کوئی اور آتے ہیں, 1.5-2 سال میں اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی قسمت بدلنے والی ہے یا 74 برسوں سے جیسی چلی آ رہی ہے وہی رہے گی. اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, باقی بشرط زندگی باقی. اس کے ساتھ یہ درخواست کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. جزاک اللہ.